اچھا جی حضرت، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلح تحقیق میں ہم نے جو خاکہ پڑھا تھا تو خاکے کے مراحل ہیں، مراحل میں سے مختلف چیزیں ہیں، مختلف سٹیپس ہیں. ان سٹیپس میں ہم نے جو ساری چیزیں پڑھی ہیں وہ پہلے میرا خیال تھا کہ آپ سب کو آتا ہوگا، تو اس پہ مزید ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے اس حوالے سے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں. کہ مثال کے طور پہ جب ہم مقدمہ کہتے ہیں تو مقدمے میں کون سی چیزیں ہیں، اور پھر جب مقدمہ کے بعد تعارف موضوع. تعارف موضوع تو بڑا سمپل سا ہے، اس کی ضرورت و اہمیت کی بات ہوتی ہے. تو ضرورت و اہمیت سے کیا مراد ہے؟ سابقہ کام کا جائزہ، یہ سب سے اہم چیز ہے. اور سابقہ کام کا جائزہ جو ہے اس میں ہم ریویو لکھتے ہیں کتابوں کا. اور کتابوں کا ریویو کیسے لکھنا، یہ چونکہ آپ کو پچھلے ہفتے کوئی ایک اسائنمنٹ بھی ملی تھی، تو اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا گروپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی، انڈیویجولی بھی مجھ سے یہ پوچھا گیا. سر آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی میں نے حضرت اسی لیے اسے ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا، اور پچھلے لیکچر بھی گروپ میں شیئر کر دی ہیں. اپنی بات بھی ہونے جاندی. یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے نیٹ کی وجہ سے. تو کوشش تو ہے فی الحال تو اس پورے اس پہ 2 GB کا کنیکشن ہے، اس پہ صرف یہی ایک سسٹم اور ایک موبائل، 2 چیزیں چل رہی ہیں. تو باقی اگر ان کیس آواز نہیں آتی تو حضرت یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ بعد میں واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گا، تو آپ اسے سن لیجئے گا. اس کے باوجود السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں جی بیٹے. صبح بخیر سر. بیٹے یہ لیکچر ہو رہا ہے، آپ لیٹ آئی ہیں، اور ابھی لیٹ آنے کے بعد یہ بات کوئی ہے ضرورت ہے اس کی صبح بخیر اور شام بخیر؟ سر اس وقت کی لگی ہوئی ہوں، اس لیے میں نے کہا اعتراض کیا کرنا ہے، اس وقت کی کنٹیکٹ کر رہی ہوں، ہو ہی نہیں رہا تھا. پلیز ویٹنگ پلیز ویٹنگ پلیز ویٹ ایسے آ رہا تھا. اچھا جی، تو میں حضرات یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے خاکہ تحقیق میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سابقہ کام کا جائزہ. کیونکہ سابقہ کام کا جائزہ اس نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ماضی میں یہاں تک کتنا کام ہو چکا ہے، اور پھر جب اس قدر کام ہو چکا ہے تو پھر ہمیں اس پہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا اگر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آیا کہ اس میں کوئی نئی چیز ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی نئی چیز ہے تو اس پہ ہم کام بھی کریں، اگر کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نیا پہلو نہیں ہے، تو پھر بلا وجہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو یعنی کہ آپ کے پورے خاکہ تحقیق کو جو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اسی سابقہ کام کے جائزے نے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے بنیادی سوال. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا پورا جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ پورا کا پورا مقالہ تحریر کرتے ہیں. اور اگر کسی چیز میں، کسی تحقیق میں، کسی ریسرچ میں سوال نہ ہو تو پھر اس ریسرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور سوال کے اعتبار سے اگر آپ کو یاد ہو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے تھے 6 سوال. ان 6 میں سے 4 کی نوعیت تھی آئیڈینٹی کی، یعنی شناخت سے متعلق سوال ہیں، اور باقی 2 ایسے سوال تھے جو کہ بنیادی طور پر توجیہ اور موضوعیت ان دونوں کو ڈیل کرتے تھے. تو یہ اصل تحقیقی موضوعات ہوتے ہیں جو توجیہ اور موضوعیت کو ڈیل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سبب اختیار موضوع، تحقیق کے اہداف، تحدید موضوع، منہج تحقیق وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پچھلے اس میں پڑھی تھی. تو اب میری کوشش یہ ہوگی کہ سب کو 1 بائی 1 ایکسپلین کر دوں، تاکہ کسی حوالے سے اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو وہ انشاءاللہ ہم اسے ختم کر لیں.
اب اس میں سب سے پہلی چیز شروع کرتے ہیں جی کہ تعارف موضوع. تعارف موضوع ہے کیا؟ یہ بڑی سمپل سی چیز ہے اور میرے خیال میں یہ سمجھنی سب سے آسان رہے گی کہ آپ جس موضوع پر کام کرنا جا رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، اس موضوع کا تعارف کروایا جائے. اب جس موضوع کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ تعارف 2 یا 3 نوعیتوں کا ہو سکتا ہے. نوعیتیں آپ کے عنوان کے اعتبار سے تبدیل ہو جائیں گی، لیکن اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں چند کہ جو ہر طرح کی نوعیت میں برقرار رہیں گی یا قائم رہیں گی. ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ در حقیقت ہے کیا. مثال کے طور پہ ہم ایک ٹاپک اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا ساتھ ساتھ تجزیہ کرتے جاتے ہیں تاکہ وہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. ایک ٹاپک ہے جو میرا خیال ہے میں نے کسی کو دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی ریاست میں مسلمانوں کا غیر مسلم تہواروں پر تعامل، یہ ایک ٹاپک ہے. اب جو مسلمانوں کا غیر مسلم تہواروں پر تعامل ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور ماضی میں کیا رہا. اچھا یہ جو میں نے دیا تھا وہ تھوڑا سا اس کو اسپیسیفائی کیا تھا ہم نے، جو پہلی اسلامی ریاست ہے مدینہ منورہ اس کے ساتھ، تو اس میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لیا تھا ہم نے. تو اسی ایک موضوع کو لے کر اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا نا بات سمجھ آ جائے. تو عنوان آپ کو میں نے بتایا، عنوان یہ تھا سر آواز نہیں آ رہی. جی ایک منٹ، وہ کچھ بچوں نے جوائن کیا تھا تو میں ان کو ایڈ کر رہا تھا. اچھا جی، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر مسلم تہواروں پر تعامل، یہ ایک ٹاپک تھا جی. اب اسی ٹاپک کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا کہ تعارف کیا ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس دور نبوی. اچھا اس کو نا تھوڑا سا الگ الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. ایک دور نبوی ہے، دوسرا اہم چیز اس میں یہ ہے غیر مسلم، تیسری چیز ہے تہوار، اور چوتھی چیز ہے تعامل. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. جب تعارف کی بات ہوتی ہے تو آپ پہلے اس میں تعارف کروائیں گے دور نبوی کا، 2 لائنیں، 2 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ تعارف کروائیں گے غیر مسلموں کا کہ غیر مسلموں سے کیا مراد ہے. یعنی اگر ہم دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو دور نبوی میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ وہاں پر سکھ بھی موجود تھے. یعنی ہم انہی مذاہب کی بات کریں گے یا انہی کی بات کریں گے جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر مسلم وہاں موجود تھے، ان کا ذکر کریں گے. تیسری بات ہے تہوار. اب تہواروں کا تعارف ہم کروائیں گے کہ تہواروں سے کیا مراد، کہ جس طرح مسلمانوں کے تہوار ہیں اسی طرح مشرکین کے تہوار تھے. اب وہ مشرکین مکہ تھے یا مشرکین مدینہ تھے. اب پھر مدینہ میں جا کے مشرکین کے ساتھ ساتھ یہودی بھی تھے، تو یہودیوں کے ساتھ تہوار کا کیا تھا. اور تعامل سے کیا مراد ہے، تعامل سے مراد کیا میل جول ہے، کیا تہواروں کی سیلیبریشن ہے. تو یہ ایک ٹاپک ہے آپ کا، اس ٹاپک کو آپ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا اور 4 حصوں میں تقسیم کر کے آپ نے 2 لائنیں لکھی. ان 2 لائنوں کو اگر اکٹھا کریں تو 8 لائنیں بن جائیں گی آپ لوگوں کی. تو 8 لائنوں میں آپ نے اس کو بیان کر دیا کہ آپ اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا یہ بات کرنے کے بعد تعارف میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ساتھ آپ نے یہ شامل کرنی ہے کہ
آپ کیا کریں گے اس میں؟ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غیر مسلم تہواروں پر تعامل تھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ یہ بھی لکھیں گے کہ پہلے اس موضوع پر کام نہیں ہوا یا ہو چکا ہے، جو بھی صورتحال ہے ایک لائن میں. اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کا تعامل رہا ہے تو آیا کہ آج کے دور میں ہم تعامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اس دور میں کیا ہے، تو آج کے دور میں ہم کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اس دور میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کون سے رہنما اصول ملتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ اب دوسری بات دوبارہ کریں. یس سر. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا، تعارف ہو گیا. تعارف کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، یعنی خاکہ عنوان میں جو مراحل میں نے وہ سناپسس بھیجا ہے آپ لوگوں کو نمونہ، اس میں سب سے پہلے نمبر پر تعارف موضوع. تعارف موضوع ہو گیا تو اس کے بعد دوسری چیز ہے ضرورت و اہمیت. اب ضرورت و اہمیت سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی، اب آگے ضرورت و اہمیت. ٹاپک ہمارا وہی ہے، اس کو ہم نے علیحدہ حصوں میں کر لیا ہوا ہے سمجھنے کے لیے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں. اب ضرورت و اہمیت اس کو دیکھتے ہیں. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم ضرورت و اہمیت لکھنا شروع کریں گے تو اس میں بھی سب سے پہلے یہی دیکھیں گے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہمارے ساتھ کیا ضرورت ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمیں کس لیے اس دور کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی، ہم کیوں اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ضرورت و اہمیت میں ہم یہ لکھیں گے کہ شرعی اعتبار سے یہ دور جو ہے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معیارات دیے ہیں. اچھا، اس دور کے غیر مسلم، یعنی ایک ضرورت و اہمیت میں ایک تو آگے پہلی بات کہ اہمیت یہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت بنی اس دور میں ہے، اور ضرورت کیا ہے کہ اسی دور سے ہم نے آج کے رہنما اصول نکالنے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہوگی ضرورت و اہمیت دور نبوی کی. اب اس کے بعد ہے غیر مسلم. اب غیر مسلموں کو ہم لے رہے ہیں خالصتاً تہواروں کے حوالے سے. پھر ہم ضرورت و اہمیت میں یہ بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کلی اصول ملتے ہیں، تو اسی دور میں غیر مسلموں کے ساتھ جو غیر مسلم کے تہوار تھے وہ بھی منائے جاتے تھے. اب غیر مسلم جو اپنے تہوار مناتے تھے تو اس دوران مسلمانوں کا یا خصوصی طور پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیا ہوتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے. تو چونکہ اس دور کے بنائے گئے معیارات ہمارے ہر دور کے لیے رہنما اصول ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو نکالیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ضرورت و اہمیت میں. اب ضرورت و اہمیت کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے وہ اس میں آ جاتا ہے سابقہ کام کا جائزہ. اب سابقہ کام کا جائزہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ سب سے اہم جز پورے خاکے میں یہ ہوتا ہے سابقہ کام کا جائزہ. اچھا، اب سابقہ کام کے جائزے میں اس کی کئی ڈائمینشن، میرا مطلب کئی پہلو ہیں. اب جو اس کے پہلو ہیں سابقہ کام کے جائزے میں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تہواروں پر کوئی کام ہوا ہے. یہ دیکھیں ہم اس میں کیا کیا، پہلے ہم نے یہ نکال دیا غیر مسلم اور تعامل نکال دیا. سابقہ کام کے جائزے میں ہم نے یہ دیکھنا پہلے نمبر پر کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی غیر مسلم تہواروں پر یا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہواروں کے حوالے سے کوئی کام ہو چکا. اچھا، یہ دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے. ضرورت یہ ہے، یہ سمجھنا اور اس کو سامنے لانا اہم اس لیے ہے کہ اس دور میں پھر وہی بات جو ضرورت و اہمیت میں ہم کر کے ہیں کہ شریعت بنی ہے.
اب چونکہ شریعت بنی ہے اور وہی ہمارے لیے رہنما اصول ہیں، اس وجہ سے اس کو سامنے لانا ہمارے لیے ضروری ہے اور اہم ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ دیکھیں گے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تہواروں پر کام ہوا ہے تو یہ چیز ہمیں جسٹیفائی کرے گی کہ آیا کہ اس دور میں کام یہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب یہ کام ہو چکا ہے تو پھر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ نیا پہلو موجود ہے۔ اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تہوار ہیں یا تہذیب و تمدن ہے، معاشرت ہے، اس پہ کام نہ ہوا ہو۔ ڈیفینیٹلی اس پہ کام ہوا ہوگا۔ جب اس میں پہلے سے کام ہو چکا ہے تو پھر اب کیا ہے، ہم نیا کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو تعامل تھا مسلمانوں کا یا سربراہ مملکت کا یا اسلامی ریاست کا یا مسلمانوں کا اس دور میں، ہم اس کو سامنے لائیں گے۔ جب اس کو سامنے لائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ پھر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو کرسچنز کی کرسمس ہے یا جو ان کا نیو ایئر ہے یا جو مدر ڈے اور فادر ڈے ہے، اس پہ سیلیبریشن کرنی ہے نہیں کرنی، اس کے لیے ہمارے پاس دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ معیارات موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر موجود ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اور آیا کہ ہم ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ تو یہ ساری چیز سامنے لانا بنیادی مقصد ہوگا۔ اچھا، اب آپ کا سابقہ کام کا جائزہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ماضی میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام بے شمار ہو چکا ہے۔ دور نبوی میں جو غیر مسلم ہیں ان پہ بھی کام ہو چکا ہے۔ دور نبوی میں جو تہوار ہیں ان پہ بھی کام ہو چکا ہے۔ لیکن دور نبوی میں جو غیر مسلم تہواروں پر تعامل ہے مسلمانوں کا، یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، عین ممکن ہے کہ اس پہ بھی کام ہو چکا ہو۔ اچھا، جب کام ہو چکا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دو آپشن ہمارے پاس آئیں گے کہ اگر اس پر کام ہو چکا ہے تو پھر پہلی آپشن ہمارے پاس یہ ہوگی کہ ہم کہہ دیں گے بھی اس پر اب کام نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ ایک آپشن یہ ہے۔ ایک دوسری آپشن بھی ہے، ہم اس کا کوئی نیا پہلو دیکھ لیں۔ اگر کوئی نیا پہلو مل جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اس پہ کام کر لیں گے۔ اب نئے پہلو سے مراد مثال کے طور پہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر مسلم تہواروں پر تعامل، یہ بات ہوگی۔ اب جو نیا پہلو ہم اس کا کیا کریں گے؟ ساتھ اس کے ایک لائن کا اضافہ کر لیں گے مثال کے طور پر۔ اب وہ جو ایک لائن کا اضافہ کریں گے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تعامل اور اس کا عصری اطلاقی مطالعہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا کیا ہم نے؟ یہ کیا کہ جو ٹاپک دیکھا ہم نے، ہمیں یہ بک ریویو یا سابقہ کام جتنا بھی تاریخ میں ماضی میں جتنا بھی کام ہو چکا ہے، جتنی بھی تحقیقات ہو چکی ہیں، ان تحقیقات کو دیکھ کے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ اس پہ پہلے کام ہو چکے، اس وجہ سے ظاہری بات ہے اس پہ کام نہیں ہو سکتا، تو ہم نے اس کا ایک نیا پہلو ڈھونڈ لیا۔ جب نیا پہلو ڈھونڈ لیا تو اس نئے پہلو کو اٹھا کے ہم نے اس کو جسٹیفائی کر لیا۔ ہمارے پاس یہ ریزن آ گئی، وجہ آ گئی کہ ہم اس پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں وہی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تحقیق میں سب سے اہم چیز سابقہ کام کا جائزہ ہوتا ہے، اور سابقہ کام کا جائزہ آپ کے اصل میں کام کو لیگلائز کرتا ہے، جواز مہیا کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ واقعی اس پر کام ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس کسی چیز پر، کسی ٹاپک پر کام کرنے کا جواز نہ ہو تب تک اس پہ کام کرنا فضول ہے۔ تو اگر جواز ہوگا تو آپ اس پہ کام کر سکیں گے۔ اچھا، اب سابقہ کام کے جائزے میں ایک چیز تو یہ ہوگی، لیکن اس سب کے بعد ایک دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی ایک عنوان پر جائزہ لکھ رہے ہیں تو وہ جائزہ لکھنا کیسے ہے؟ اچھا، اس میں پھر وہی بات ہے کہ ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے، اچھا جی، ہم نے اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو
सबका काम का जायजा जब हमने किसी लिखना है तो उसमें हमने करना ये होता है कि सबसे पहले जो उससे रिलेटेड मटेरियल या उससे रिलेटेड जितना भी तहरीरें, किताबें, मकाला जात मौजूद हैं उनको इकट्ठा करना। और जब इकट्ठा कर लेना तो उसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद हमने ये करना है कि जो किताबें मौजूद हैं, मकाला जात मौजूद है, तहरीरें मौजूद हैं, हमने उनका वन बाय वन नाम लेके उसका जिक्र करना, यानी उस पर एक छोटा सा रिव्यू लिखना। सबका काम का जायजा से मुराद ये है कि आज हम 15वीं सदी में हैं, तो 1400 साल में जितना भी काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका या दौरे नबवी या त्योहारों पर हो चुका है, उस सब का हमने मुख्तसर जायजा देना। अच्छा, अगर तो हम इसमें सीरत का उठा के डाटा देने लगे या सिर्फ दौरे नबवी का उठा के डाटा देने लगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम इसको समेट नहीं पाएंगे। तो फिर उसमें करते ये हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि उसका मुख्तसर ओवरव्यू देते हैं, मुख्तसर सा तारुफ देते हैं उस किताब का। और जब तारुफ देते हैं तो उसमें सिंपल सा 2 या 3 लाइनों में या 4 लाइनों में, यानी जितनी की ज़रूरत हो बात समेटी जा सके उतनी की कर दी जाती है। अब उतनी करने का मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें बतानी। नंबर 1 कि पहले जो काम हुआ है, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं अर्रहीकुल मख्तूम। अर्रहीकुल मख्तूम हमने ली। अब अर्रहीकुल मख्तूम चूंकि उसमें दौरे नबवी का जिक्र है, त्योहारों का भी जिक्र होगा और गैर मुस्लिमों का भी जिक्र है, तो अब हमने अर्रहीकुल मख्तूम ली। अब लिटरेचर रिव्यू में या सबका काम का जायजे में उस पर लिखने लगे तो हम उसमें 3 चीजें लिखेंगे। नंबर 1 उसकी खसूसियात, कि उसमें क्या क्या खसूसियात मौजूद हैं, उसकी अहमियत क्या है, यानी कि उसकी वर्थ क्या है इल्मी दुनिया में। पहले तो सबसे ये लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगी नंबर 2। दूसरे नंबर पर हम ये लिखेंगे उसका हमारे उन्वान के साथ ताल्लुक क्या है, यानी ये जो हमने उन्वान लिया है उससे मुतल्लिका उसमें मबाहिस कितनी के, कौन कौन सी हैं, और वो हमारे कितना का काम आ सकती हैं, आया के काम आएंगी या नहीं आएंगी, आया कि उसमें पहले से इन चीज़ों को बयान किया भी गया है या नहीं किया गया। ये देखने के बाद फिर हम जाएंगे तीसरी चीज़ की तरफ। अब वो जो तीसरी चीज़ है दरअसल ये बहुत अहम है। उसमें हमने ये लिखना है कि इसमें जो काम हुआ है उसमें कौन कौन से पहलू मौजूद हैं। अब जो पहलू हो चुके हैं, पहले से मौजूद हैं, वो हम लिख देंगे जी कि ये पहलू मौजूद हैं। तो हम इन पहलुओं से रहनुमाई लेते हुए ये एक नया पहलू है जो कि इसमें मौजूद नहीं है, ये हम करेंगे। ठीक है जी, ये जो आपने कहना ना ये नया पहलू है, इसने असल में आपको जस्टिफाई करना है कि इस किताब में ये खसूसियात मौजूद है। क्लियर हो गया। इसका हमारे उन्वान के साथ ये ताल्लुक है। क्लियर हो गया। इसमें जो हमारे उन्वान से मुतल्लक है ये पहलू मौजूद हैं। क्लियर हो गया। साथ ही हमने बता देना है कि हम अपनी तहकीक में ये काम करने जा रहे हैं जो कि पहले इसमें मौजूद नहीं है और ये काम इस एतबार से नया होगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें मिलके जो चंद लाइनें या चंद सत्रों में या 2 से 3 लाइनों या 2 से 3 सत्रों में या हद एक पैरे में आप लिखेंगे तो वो आपका असल में लिटरेचर रिव्यू होगा, सबका काम का जायजा होगा। ये ज़हन में रखिएगा, लिटरेचर रिव्यू में जब किसी किताब का तारुफ करवाया जाता है या लिखा जाता है तो वो एक पैरे में होता है, लेकिन जब अलग से किसी किताब का तज्जिया किया जाता है तो वो ज़रा डिटेल में होता है। तो अभी चूंकि क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है तो इस वजह से इसको मैं वक्ती तौर पे कर रहा हूँ बंद। और एक अहम चीज़ ये आप सुन लें